بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام، آپ کے حضور ناز میں حقیقتوں اور فقرتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش بختی اور بہت روزی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ ماحول میں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کے چرچے سننے کے لیے حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آج کی ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش بنائے اور ہم سب کو بار بار حج کعبۃ اللہ نصیب فرمائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آمین۔ آج غالباً 15 ذی القعدہ ہے، لاسٹ جمعہ کی مبارک پر ہم نے بیت اللہ شریف کی تعمیراتی مراحل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں بیت اللہ شریف کا جو حج کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہم بیسک انفارمیشن بیسک وہ چیزیں جو ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے اس حوالے سے چند معلومات میں آپ کے نوش گزار کروں گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم حج پہ جائیں تو طریقہ سیکھیں۔ مجھے ایک بات اچھے طریقے سے یاد ہے، آج 7-8 سال پہلے کی بات ہے، میں مسجد میں امام تھا، خادم بھی خود تھا، مؤذن بھی خود تھا، امام بھی خود تھا۔ تو مغرب اور عشاء کی نماز بعد سین بھی پڑھنے پڑے تھے، تو میں عام دن کے 2 صفحے بچھاتا تھا باہر تاکہ بندے اتنے ہی ہوتے ہیں۔ ایک دن ادھر ادھر سے آدمی کافی زیادہ آ گیا مغرب کی نماز میں، تو صفحے کم پڑ گئی۔ نماز کے بعد بابا جی مجھے کہنے لگے بیٹا صفحے تھوڑی زیادہ بچھایا کریں۔ میں ویسے بندے ہی اتنے آتے ہیں تو اس وجہ سے میں یہ صفحے اتنی بچھاتا ہوں۔ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، مجھے آج تک وہ یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھیں صفحے بچھانا ہمارا کام ہے، نمازی نظام کا کرنا۔ تو وہ بات آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ تو طریقہ سننا، طریقہ یاد کرنا ہمارا کام ہے، ہم سب کو حج کی سعادت عطا کرنا انشاءاللہ۔ یقین کامل حاصل ہے کہ جس کے سینے کے اندر بھی بیت اللہ کی محبت ہے، جو اس آرزو میں زندگی گزارتا ہے، جو اس تڑپ میں اپنے لمحات بتاتا ہے، اللہ اس کے لیک میں ضرور بیت اللہ کی حاضری ادا کرے۔ بڑی انعام کرام کی بات ہے جنہیں اللہ پاک کی عظیم سعادت عطا فرماتا ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بہت زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ ایک نعمت کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے تو سانس پہ اللہ پاک نے ہم سب کو نعمتیں عطا کی، اس کا شکر ادا کرنا آج ہر ضروری ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ناشکری کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کا اعمالنامہ گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نعمتوں کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن نعمت کی ناقدری کر بیٹھا، شکر ادا نہیں کر سکتا، پھر اللہ کا کرم بالائے کرم اللہ پاک نے ہمیں کچھ ایسے امور عطا کیے جن کو اگر ہم کامل طریقے سے ادا کر لیں تو اللہ صاحب کا سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ہم کامل طریقے سے ادا کر لیں تو وہ امور جو سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عمل حج کرنا بھی ہے۔
مسلم کی حدیث پاک ہے، امام مسلم بن حجاج مشاہد مولا نے اس حدیث پاک کو نوٹ کیا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرتا ہے اس میں فحش گوئی نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اللہ کی رضا کے لیے تصدیق کے دل کے ساتھ ایمان کی نیت سے بیت اللہ کا حج کرتا ہے، جب وہ حج سے فارغ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ انسان گناہوں سے اس انداز میں پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ اس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح حج کرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ تو حج ان اعمال میں سے ہے جو زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے، اس کی عطا ہے جسے یہ عظیم سعادت اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو حج ایک بہت بڑی سعادت ہے اور یہ خوش بخت اور خوش نصیب لوگوں کے مقدر میں یہ سعادت ہے، اور پھر اس سعادت کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے ساتھ ہے، اور جو اس سعادت کو حاصل کرنے کے معامل معلومات ہیں ان کا ہونا بھی ہمارے پاس ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا، معامل معلومات نہیں ہوں گی تو ہم ہم سعادت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر حاصل نہیں کر سکتے تو وہ اس پیرائے میں نہیں ہے کہ صاحب کا سارے گناہ معاف کر دیا۔ بدقسمتی سے آج ہمارے یہاں شور زیادہ ہوتا ہے لیکن شعور کم ہوتا ہے، شور زیادہ ہے شعور کم ہے، اور آپ جانتے ہیں شعور میں صرف ایک چیز کا فرق ہے اور وہ ہے عین، اور وہ عین علماء نے کہا عین علم سے ہے۔ اگر علم آ جائے تو شعور ختم ہو جاتا ہے، شعور انسان کے دل میں راسخ ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، شعور اور شعور، صرف ایک چیز کا فرق ہے اور وہ علم ہے۔ تو اگر ہمیں علم حاصل ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہتری کا سبب بھی بنے گا۔ ہم خود جائیں گے تو اس علم کے ذریعے ہم اس سعادت سے لطف اندوز ہوں گے۔ اگر ہم خود نہیں جا سکتے تو کم از کم ہمارے آس پاس کے پڑوسیوں میں سے، دوست احباب میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ یہ سعادت عطا کر رہا ہوگا۔ اس سال تو ویسے حالات کا تغیر ایسا ہے، پرامن حالات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے حج کی ادائیگی کسی پر لازم نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ معاملہ ہے تو اگرچہ حج فرض ہے لیکن اس کی ادائیگی ہم پہ لازم نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو کو علم حاصل کرنا پر پھر بھی فرض ہے، علم حاصل ہوگا تو ہم اس سعادت سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ الحمدللہ یہ ہماری کاوش یہ بھی اسی شعور کو حاصل کرنے کے لیے ہے جو اس کی معامل معلومات، یہ جو آج تربیتی سیشن ہے، اگرچہ اس میں کچھ اچھے دار تقریر وغیرہ نہیں ہوگی لیکن وہ جو چیزیں معلوماتی ہوگی وہ انشاءاللہ اگر ہم سیکھیں گے وہ زندگی بھر ہمارے کام آتی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو حج کی ہم تعریف کریں گے کہ حج کہتے کسی ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ مخصوص وقت میں مخصوص افعال کے ساتھ 9 ذی الحج کو عرفات کے اندر قیام کرنا اور اس کے بعد طواف زیارہ ادا کرنے کا نام حج ہے۔ یہ دو چیزیں یعنی آپ یوں کہہ دیں کہ حج کے دو رکن ہیں، ایک وقوف عرفہ ہے اور ایک طواف زیارہ ہے۔ باقی چیزیں بھی حج کے لوازمات میں سے ہیں، ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے وقوف عرفہ کر لیا اور طواف زیارہ کر لیا تو اس کا حج ادا ہو گیا۔ باقی چیزیں لوازمات میں سے وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں جو حج کے رکن اعظم کے طور پہ شمار کی جاتی ہیں وہ یہ دو چیزیں ہیں، وقوف عرفہ اور طواف زیارہ۔ اس کے بعد حج کی اگر دیکھا جائے تو شرعی حیثیت 3 قسم کی بنتی ہے۔ بسا اوقات حج کرنا فرض ہوتا ہے، بسا اوقات حج کرنا واجب ہے اور بسا اوقات حج کرنا نفل ہوتا ہے۔ واجب اس حالت میں کہ انسان منت مان لیتا ہے، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے گھر کا حج کروں گا،
تو منت کا ادا کرنا، اس کو پورا کرنا انسان پہ واجب ہوتا ہے۔ حج فرض اس انداز میں ہوتا ہے کہ اگر جو شریعت نے جو شرائط مقرر کی ہیں، اگر وہ شرائط پائی جا رہی ہے، بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ حج کے فرض ہونے کی کون سی شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو انسان پہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر وہ شرائط نہیں پائی جا رہی تو پھر اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس کا حج کرنا پھر وہ نفل میں شمار ہوتا ہے۔ یہ حج کی 3 حیثیتیں ہیں۔ حج کے فرض ہونے کی جو شرائط فقہاء نے بیان کی ہیں وہ 8 فقہاء نے شرائط بیان کی ہیں۔ 8 چیزیں ایسی ہیں اگر ان 8 شرائط ایک آدمی کے اندر پائی جاتی ہے تو اس پہ حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ پہلی شرط جو ہے وہ اسلام، یعنی بندہ مسلمان ہو تو اس پہ حج کرنا فرض ہے۔ پہلی شرط کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، کافر پہ، یہودی پہ، عیسائی پہ، دیگر معاملات پہ اس پہ حج کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوگا تو ہی حج کرنا اس پہ فرض ہوگا۔ دوسری جو شرط ہے حج کے فرض ہونے کی وہ ہے بلوغ، انسان کا بالغ ہونا۔ اگر انسان بالغ ہے، اس کے پاس دیگر شرائط اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو ایسا ہی جو ہم نے سوچ رکھا ہے کہ بوڑھے ہوں گے تو ہم حج بھی کر لیں گے، بوڑھے ہوں گے تو داڑھی بھی رکھ لیں گے، بوڑھے ہوں گے تو عام روٹین میں ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے پاکستان کے اندر، اس ایج میں ہم عمرہ کرنے کی سوچتے ہیں یا اس ایج میں ہم حج کرنے کی سوچتے ہیں جب ہم اس کے مناسک صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے۔ یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، مطلب آپ 100% میں سے 90% آپ یوں نہیں سمجھیں کہ ہم اس ایج کا انتخاب کرتے ہیں جس میں آپ کو ہم شرائط کو پورا ادا نہیں کر پاتے۔ اگر آپ کو اللہ لے جائے وہاں پہ جا کے دیکھیں، ملیشیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں، انڈونیشیا کے آئے ہوتے ہیں، دیگر بنگلہ دیش کے اور دیگر کنٹریز کے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ینگ لوگ ہوتے ہیں جو حج کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کسی ملک کے اندر تو ایسا بھی ہے جب تک وہ حج نہیں کر لیتے، عمرہ نہیں کر لیتے، اس وقت تک ان کی شادی نہیں کی جاتی۔ لیکن ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ ہے کہ ابھی ایک بندے کی کون سی عمر ہے، اگر حج کر کے آ گئے تو پھر ہمیں داڑھی بھی رکھنی پڑے گی، اگر حج کر کے آ گئے تو ہمیں پھر 5 نمازیں مسجد میں ادا کرنی بھی پڑے گی۔ بھائی جس طرح نمازیں حج سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، حج کے بعد بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حج کے بعد نمازیں ضروری ہو گئی، پہلے ضروری نہیں تھی، ایسا ہرگز نہیں۔ نمازیں ہر حال میں بالغ پہ فرض ہے۔ تو بالغ کی جو ایج بتائی گئی ہے، اگر میل ہے تو اس کی کم از کم 12 سے 15 سال کے لگ بھگ یہ بلوغت کی عمر ہے۔ 12 سال سے لے کے 15 سال، اگرچہ ہمارا گورنمنٹ کا جو قانون ہے وہ تو 18 سال، لیکن جو شرعی نقطہ نظر ہے وہ 12 سے 15 سال کے بلوغ میں انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر بلوغت کا پایا جا رہا ہے، بلوغت پائی جا رہی ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس باقی شرائط بھی پائی جا رہی ہے تو حج کرنا فرض ہے۔ اسی طرح فیمیل کے لیے جو بلوغت ہے وہ 9 سال سے 15 سال کے درمیان، 9 سے 15 سال کے درمیان جو بھی معاملات جو ہوتے ہیں فیمیل کے اگر وہ پائے جائیں تو اس میں بلوغت شمار کی جا سکتی ہے۔ تو حج کے فرض ہونے کی دوسری شرط کیا ہے؟ بالغ۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط بالغ، اور تیسری شرط جو ہے وہ عقل کا ہونا۔ بے وقوف پہ، مجنون پہ، پاگل پہ حج کرنا فرض نہیں ہے، اگرچہ صاحب ثروت کیوں نہ ہو، اگرچہ دولت مند ہو، اس پہ حج کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر اللہ نے عقل عطا کیا، عقل کی فراوانی ہے تو اس پہ حج کرنا فرض ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو حج کی شرائط میں سے ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام پہ حج کرنا فرض نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس پیسہ ہو لیکن غلام ہے تو اس پہ حج کرنا فرض نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پر تندرست ہونا بھی شرائط میں شامل ہے۔ اگر ایک بندہ اپاہج ہے، لاغر ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، ایسی بیماری لاحق ہے کہ وہ خود چل نہیں سکتا، ویل چیئر پہ اس کو حج کروایا جا رہا ہے، ایسی بیماری ہے کہ وہ وقوف کما کو مناسک ادا نہیں کر سکتا تو اس پہ حج کرنا فرض نہیں ہے۔ تندرست ہونا یہ شرائط میں شامل ہے۔ 6 نمبر پر بینا ہونا بھی شرائط میں شامل ہے، یعنی اسے آنکھوں سے نظر آنا چاہیے۔ نبینا پر حج فرض نہیں ہے۔
اگرچہ کوئی اس کو پکڑ کر یا ویل چیئر پہ بٹھا کے حج کرنے والا وہ بھی صحیح تو بھی اس پہ حج کرنا فرض نہیں ہے، اس لیے اس سے زیادہ نہیں آتی، اگر کر لے تو جائز ہے، آپ سے بات ہے، سونے کو سوال والا بات ہے۔ ساتویں نمبر پر ذات راہ کا مالک ہونا، یہ بھی شرائط میں شامل ہے۔ ذات راہ کا مالک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو حاجات اصلیہ ہیں، حاجت اصلیہ سے ہٹ کر اسے کم از کم اس کے پاس آج کل کے دور میں 7 لاکھ اس کے پاس ہے، 7 سے 8 لاکھ اس کے پاس بینک بیلنس ہے اتنا کہ اس پہ حج کرنا فرض ہے۔ بھلا دور تھا جب آپ جیسے کچھ لوگ گئے ہوں گے تو حج بڑا سستے حال ہو جاتا تھا، تو عمرہ بھی میرا خیال ہے 3 سے 4 لاکھ ہو رہا ہے، تو 7 سے 8 لاکھ اگر کسی کے پاس بینک بیلنس ہے تو حج کرنا اس پہ فرض ہے۔ اور حاجت اصلیہ میں مکان بھی شامل ہے، اگر گاڑی استعمال کرتا ہے تو گاڑی بھی اس کے اندر شامل ہے، اگر گھر کے اندر اس کی طبیعت ایسی ہے کہ اے سی وغیرہ استعمال کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، دیگر گھر کے اندر جو ضروریات کی چیزیں وہ استعمال کرتا ہے وہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے گا اس کے پاس 8 لاکھ اتنی اماؤنٹ ہے تو اس پہ حج کرنا فرض ہے۔ 8ویں نمبر پر جو حج کے فرض ہونے کی شرائط میں سے ہے کہ تمام شرائط کا پائے گا، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز مفقود ہے، یعنی کوئی ایک چیز اس میں نہیں پائی جا رہی تو اس پہ حج کرنا فرض نہیں ہے۔ حج کے فرض ہونے کے لیے یہ 8 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اس آدمی پر حج کرنا فرض ہوتا ہے جس میں یہ 8 شرائط پائی جائیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ حج کے 4 فرائض، جس طرح نماز کے بعد 7 فرائض ہیں، نماز سے پہلے پہلے شرائط ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں، جس طرح اسی طرح حج کے 4 فرائض ہیں، ان کا ادا کرنا حج کے اندر ادا کرنا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز رہ گئی تو ہمارا حج نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا فرض احرام پہننا ضروری ہے، حج کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ عام طور پہ ہم نے جس طرح مجازی طور پہ ہم 2 انسیری چادروں کو احرام کہتے ہیں، اس کا نام احرام ہے۔ یہ 2 انسیری چادروں کو ہم احرام نہیں کہہ سکتے، اصل میں احرام اس کیفیت کا نام ہوتا ہے جو چادریں پہننے کے بعد انسان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ احرام حرام سے ہے، یعنی احرام پہننے کے بعد جو چیزیں اس پہ حرام ہو جاتی ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، اصل اس کیفیت کا نام احرام ہے۔ تو احرام کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی جو چیزیں احرام پہننے کے بعد چادریں پہننے کے بعد اس پہ حرام ہیں ان سے بچنا حاجی کے لیے فرض ہے۔ دوسرا فرض جو ہے وقوف عرفات، میدان عرفات کے اندر 9 ذی الحج کو قیام کرنا، یہ حج کا رکن اعظم ہے اور یہ حج کے فرائض میں شامل ہے۔ تیسرا فرض جو ہے وہ طواف و زیارت کرنا ہے، یعنی میدان عرفات میں وقوف کرنے کے بعد عرفہ کے بعد پھر طواف و زیارت کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ تو طواف کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، لیکن طواف و زیارت کے اندر اکثر چکر کا ہونا ضروری ہے، یعنی کم از کم اگر 4 چکر کسی نے کر لیے اس نے فرض ادا کر دیا۔ تیسرا جو فرض ہے حج کا وہ طواف و زیارت کرنا، اگر یہ رہ گیا تو انسان کا حج ادا نہیں ہوگا۔ چوتھا جو فرض ہے وہ نیت کا ہونا ضروری ہے، انسان ادھر سے احرام کی چادریں پہن لے، اس نے نیت نہیں کی، نیت کسی اور مقصد کی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک صحابی نے ہجرت کی، کچھ معاملہ ایسا تھا کہ خاتون کے ساتھ تھوڑے بہت معاملات تھے، وہ خاتون ہجرت کر کے چلی گئی، تو وہ صحابی رہ نہ سکا، اس نے بھی مکہ سے ہجرت کی، تو بات حضور علیہ السلام تک پہنچی تو آقا کائنات نے فرمایا اللہ کے ہاں ہجرت اسی کی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اگر عورتوں کے لیے ہجرت کی جائے تو وہ اس کو ہم ہجرت نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر ہم نیت حج کی نہیں کریں گے، چاہے انسان 40 دن گھر سے باہر کیوں نہ رہے، احرام کی چادریں کیوں نہ پہنے رکھے، وقوف عرفہ کیوں نہ ادا کر لے، طواف زیارت کر لے، اگر حج کی نیت نہیں ہے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ حج کا پایا جانا یہ فرائض میں شامل ہے، نیت کا پایا جانا۔ 5ویں نمبر پر ترتیب کا ہونا بھی ضروری ہے، حج کے فرائض میں شامل ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے وقوف عرفہ کر لے بعد میں احرام پہن لے، ایسا بھی نہیں ہو کہ پہلے احرام پہن لے
احرام کرنے کے بعد پھر جا کر قربانی کر لے، قربانی کرنے کے بعد پھر وقوف عرفہ کر لے، ایسا نہیں، ترتیب کا پایا جانا ضروری ہے۔ جس طرح ترتیب حج کے لوازمات مناسک ہیں، ترتیب کے ساتھ پہلے احرام پہنے، احرام کے بعد پھر نیت کرے، نیت کے بعد پھر مینا میں جائے، مینا سے پھر عرفات میں، عرفات سے پھر مزدلفہ میں، یہ ترتیب ہے اس کو برقرار رکھا۔ اور چھٹا جو فرض ہے حج کا، وہ ہر فرض کا وقت پر پایا جاتا ہے، وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی جو وقوف عرفہ کا وقت ہے وہ 9 ذی الحج ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے جاتا ہے 9 ذی الحج کو، یہ وقوف عرفہ کا ٹائم ہے۔ اگر اس وقت اس نے وقوف نہیں کیا تو اس نے حکما کو فرض پورا نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ صبح سویرے وہ وقوف شروع کر لے، نہیں، صبح سویرے اگر وہاں پہ ٹھہرے گا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، فرض کا وقت پر پایا جانا ضروری ہے۔ ایسا بھی نہیں ہم جمعہ کے وقت نماز عصر پڑھنا شروع کر دیں تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کے لیے شرائط بھی شامل ہے کہ وقت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو حج کے معاملات اور فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ فرائض کا ترتیب کے ساتھ ادا کرنا اور وقت پر ہونا یہ ضروری، یہ حج کے فرائض۔ اچھا، ایک لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے میقات۔ میقات اسے کہتے ہیں جس کے بعد یعنی یہ 5 باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ہادی شریعت نے 5 چیزوں کا انتخاب خود حضور علیہ السلام نے اپنی زبان نواز سے کیا کہ انہیں 5 میقات قرار دیا گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا خود فرمودہ نسخہ ہے، وہ 5 چیزیں میقات کہلاتی ہیں۔ میقات کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے جس کے بعد جس کے اندر میقات سے ہم احرام کے بغیر نہیں گزر سکتے۔ 5 ہیں خانہ کعبہ کے 5 سمت، یہ میقات کی حدود مقرر ہے، وہاں سے ہم احرام پہن کر ہی گزریں گے۔ اگر جو جس مرضی نیت سے جائے، چاہے حج کی نیت ہے، چاہے تجارت کی نیت ہے، چاہے بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہے، احناف کے نزدیک میقات سے اگر گزرنا ہے تو اس کے لیے احرام پہننا ضروری ہے۔ اگر احرام نہیں پہنے گا تو اس پہ دم لازم ہے۔ وہ دم بعد میں بتاؤں گا کہ دم کسے کہتے ہیں، صدقہ کسے کہتے ہیں، بدنہ کسے کہتے ہیں، یہ 4 چیزیں بعد میں بتائی جائیں گی۔ میقات 5 ہیں۔ جو مدینہ سے آنے والے حجاج کرام ہوتے ہیں ان کے لیے کم از کم آپ آدھا گھنٹہ مسافت طے کریں گاڑی پہ تو میقات آتا ہے جس کا نام ہے ذوالحلیفہ، جسے آپ یار علی بھی کہتے ہیں۔ یعنی وہاں پہ عمرے تھے جو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ وجہ کریم کی ملکیت میں تھے، بے سے آپ یار جمع کا سیگا ہے تو اسے آپ یار علی بھی کہتے ہیں، ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں۔ تو مدینہ سے جتنے لوگ بھی آتے ہیں ان کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، وہاں سے ہم بغیر احرام کے آگے نہیں جا سکتے، احرام باندھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ مدینہ سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک ہو گیا۔ دوسرا جو میقات ہے، عراق سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے جو میقات ہے اس کا نام ہے ذات عرق، یہ عراق سے آنے والے ہے۔ تیسرا جو میقات ہے جس کا نام ہے جحفہ، وہ شام سے آنے والوں کے لیے ہے، جتنے لوگ شام سے آئیں گے وہ اس میقات سے ہو کے آتے ہیں جس کا نام ہے جحفہ۔ اور چوتھا جو میقات ہے وہ جو لوگ نجد سے آتے ہیں، موجودہ ریاض کا، پہلے اس کا نام نجد تھا، بعد میں گورنمنٹ سعودیہ نے اس کا نام ریاض رکھا۔ جو نجد اور ریاض کے علاقہ سے آتے ہیں تو ان کے لیے جو میقات ہے اس کا نام ہے کرم۔ اور 5واں جو میقات ہے جو یمن سے جو لوگ آتے ہیں، یمن کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان سے حجاج کرام سفر کر کے جاتے ہیں، پاکستان سے سفر کر کے جاتے ہیں، ان کے لیے جو میقات ہے وہ 5واں میقات جس کا نام ہے یلملم۔ یہ میقات 5 ہے، پہلا ذوالحلیفہ، دوسرا جو ہے وہ ذات عرق ہے، تیسرا جحفہ ہے شام والوں کے لیے، اور چوتھا ریاض والوں کے لیے کرم، اور 5واں یمن، ہندوستان اور پاکستان والوں کے لیے یلملم۔ یہ 5 میقات، یہاں سے آگے احرام کے بغیر جانا منع ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ احرام پہنیں گے تو اندر جائیں گے، اگر ویسے چلا گیا تو اس کے لیے اس پہ دم لازم ہے۔ شوافے کے نزدیک دم لازم نہیں ہے لیکن احناف کے نزدیک دم لازم ہے۔
اچھا حاجی جتنے بھی جاتے ہیں، پھر حاجیوں کی 3 قسمیں ہیں. کچھ حجاج کرام کو آفاقی کہتے ہیں، یعنی آفاقی حاجی. آفاقی حاجی وہ ہوتے ہیں جو میقات سے باہر سفر کر کے آتے ہیں، جس طرح شام والے آتے ہیں، جس طرح پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، ہندوستان سے جاتے ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا سے، سری لنکا سے، ملیشیا سے، جتنے لوگ یہ جاتے ہیں میقات سے باہر کے جو لوگ آتے ہیں انہیں آفاقی حاجی کہتے ہیں. دوسری حاجی کی اقسام ہے جی ہلی حاجی، ہا لام اور ہلی. یہ ان حجاج کرام کو کہتے ہیں جو میقات کے اندر رہتے ہیں لیکن حدود حرم سے باہر رہتے ہیں. میقات ایک الگ چیز ہے اور حدود حرم یہ ایک الگ ہے. سائن بورڈ کے ذریعے سے وہاں آپ جائیں تو روڈز پہ سائن بورڈ لگے ملتے ہیں کہ یہاں سے حدود حرم شروع ہو رہی ہے، یہاں سے آگے جو غیر مسلم ہیں ان کا داخلہ منع ہے. تو ہلی حاجی اسے کہتے ہیں جو میقات کے اندر رہتے ہیں لیکن حدود حرم سے باہر رہتے ہیں، انہیں ہلی حاجی کہتے ہیں. تیسرے حاجی ہیں مکی حاجی جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، انہیں مکی حاجی کہتے ہیں. یہ حاجیوں کی 3 اقسام ہیں. پھر ہم جو حج کرتے ہیں حج کی بھی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلے جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے حج کے اقسام کا تعین کر لیں کہ میں کون سی حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع اور ایک ہے حج قران. یہ 3 قسمیں ہیں. جو حجاج کرام حج افراد کرتے ہیں اس کے کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں. جو حجاج کرام حج تمتع کہتے ہیں اس کے کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں. جو حجاج کرام حج قران کہتے ہیں اس کے کرنے والے کو قارن کہتے ہیں. اب تینوں کی تعریف سماعت کر لیں. حج افراد اسے کہتے ہیں جو وہاں کے لوگ مقامی لوگ ہوتے ہیں، وہ حج افراد کے فرد سے ہے، واحد سے ہے، اکیلا ہوتا ہے، مفرد. اس حاجی کو کہتے ہیں جو حدود کے اندر رہتے ہیں، حدود حرم کے اندر جو میقات کے آس پاس رہتے ہیں وہاں کے حجاج کرام حج افراد کرتے ہیں اور انہیں مفرد کہا جاتا ہے. اور جو ہندوستان سے یا پاکستان سے لوگ جاتے ہیں یہ عمومی طور پہ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع اس کے کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں. جو حج افراد کرنے والا ہوتا ہے وہ اکیلا صرف اور صرف حج کے لیے احرام باندھتا ہے، حج کے لیے احرام باندھتا ہے اور فوراً احرام باندھنے کے بعد وہ مینا کے اندر پہنچتا ہے. 8 ذی الحج مینا کے اندر پہنچ گیا. اس کے کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں حج افراد. اور جو حج تمتع کرتے ہیں اس کے کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں. اس طرح ہندوستان سے پاکستان سے جاتے ہیں. اس کے اندر فرق یہ ہے کہ احرام جو باندھتے ہیں وہ عمرہ کی نیت سے باندھتے ہیں. پہلے جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ احرام کھول دیتے ہیں. پھر جب 8 ذی الحج کا دن آتا ہے پھر حج کے لیے احرام باندھتے ہیں. اس میں 2 احرام باندھے جاتے ہیں، عمرے کا الگ باندھا جاتا ہے اور حج کا الگ احرام باندھا جاتا ہے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. اس میں تھوڑا سہولت زیادہ ہے. عمومی طور پہ پاکستان والے اور ہندوستان والے لوگ حج تمتع کرتے ہیں. اور حج قران جو تیسری قسم ہے اس میں حج قران دونوں کے لیے ایک ہی احرام باندھا جاتا ہے. یعنی احرام عمرے کی نیت سے باندھا اور حج کی نیت سے کوئی ایک احرام ہے. اسی احرام کے ساتھ عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوئے. جتنے دن بھی آپ رہیں گے احرام میں ہی رہیں گے، اسی احرام کے ساتھ آپ حج کریں گے چاہے جتنے دن کے بیچ میں گزر جائیں. یہ حج قارن کا ہے، کرنے والے کو قارن کہتے ہیں، حج قران. ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں ایک حج کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج قران کیا. اس میں اگرچہ سہولت کم ہے، اس کے اندر انسان حجاج کرام کے لیے مشکلات زیادہ ہیں، لیکن اگر مشکلات زیادہ ہیں تو اس میں ثواب کی بھی کثرت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا، زندگی میں ایک حج کیا اور اس کا نام حج قران ہے. انشاءاللہ ہم یہ بیسک چیزیں تھیں حج کے متعلق. نیکسٹ جمعہ المبارک پر ہم
حج کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم آپس میں ڈسکس کریں گے. یہ مختصر وہ چیزیں تھیں حج کے فرائض اور میقات اور حج کے اقسام اور حاجیوں کے اقسام. اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ مبارک کو پر حجاج کرام کے لیے جو تیاری کے مراحل ہوتے ہیں کس انداز میں کریں اور وہاں پہ پہنچے تو کس انداز میں کون کون سے مناسب کس طرح ادا کریں, یہ ہم ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آج اس پاکیزہ نشست کے تصدق سے ہم سب کو بار بار حج کا بیت اللہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت کے ساتھ